والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند ہوتے باپ پڑھیں صلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار رسالت تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کی سہارا بے چاروں کی چارہ غریبوں کی حامی یتیموں کے والے تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوشش کیا کریں میں اور آپ ہم سے جتنا ہو سکے ہم حضور علیہ السلام کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. ہمارے درمیان کثیر علماء کرام تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت ان علماء کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا وہ موضوع قدرتی طور پہ آج مغرب کے بعد بیان کر کے میں واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ وہ فلیکس بھی مغرب کے بعد ہی لگایا تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ محفل کا موضوع پڑھوں تو موضوع ایک نیا دیا گیا تھا. وہ موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک برکت والے عظمت والے والدین کی شان و عظمت کا بیان. سبحان اللہ. اور حقیقت جانے ایسا موضوع میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر بڑا ہی کم اپنایا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ لوگ عمومی طور پہ ان ہستیوں کا ذکر خیر کر کے گزر جاتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا کہ ان کی سیرت ہے کیا. تو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے سنی ہے, سنتے رہیں گے, اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک ہم دیکھیں گے اور سنتے بھی رہیں گے. اور ہم تو شان مصطفیٰ کے قائل تو ایسے ہیں
کہ جنت میں بھی میرا اللہ ہمیں مصطفیٰ کے نظارے کروائے گا۔ تو انشاءاللہ آج حضور علیہ السلام کے والدین کی شان و عظمت کو سنیں گے۔ تو بیان دوسرا بھی ہے، بیان زیادہ لمبا بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ناخوان بھی ہے، علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ میں صرف اپنے سادہ سے انداز کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو برائے کرم ذرا شریعت کے مسئلوں کو سماعت کیجئے گا، ذرا سارے بھائی کے آخر تک بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ اب اتنے میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر فتنے آ گئے کہ ان فتنوں کو اگر دیکھا جائے تو فتنوں کو دیکھتے ہوئے میری اور آپ کی عقلیں حیران ہوتی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ اس چیز پہ ایگری بھی ہوں گے، اس چیز پہ متفق بھی ہوں گے کہ جس طرح ایک مثال سنتے تھے نا بھائی، اینٹ ایک اٹھاؤ تو کیڑا نکل آتا، تو اب تو ایک اینٹ اٹھائی جائے تو اب تو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر فتنے نکل آتے ہیں۔ اب فتنے کیسے نکلتے ہیں؟ تھوڑا سا کسی نے پڑھ لیا تو آگے ہمیں سناتا ہے جی میں نے یہ چیز پڑھی، میں نے حدیث یہ پڑھی تھی۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنے ذہن پہ رکھا، حالانکہ شریعت میری اور آپ کی عقل کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شریعت کا مکلف بنایا، مکلف بنایا، ہم شریعت کی ابتدا کرنے والے ہیں، نہ کہ میرے اور آپ کے کہنے پہ شریعت چلے گی۔ اب انہیں مسئلوں پہ آتے ایک بندے ایسے آئے جنہوں نے آ کے مسئلہ سامنے رکھ دیا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت اب 40 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ 5 سے 6 سال روایتوں کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، وہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ حضور علیہ السلام کے والد محترم حضور علیہ السلام کی ظاہری ولادت ابھی ہوئی نہیں تھی، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب کہا یہ دونوں ہستیاں تو کلمہ ہی بھی نہیں پڑھا، یہ تو مسلمان نہیں معاذ اللہ۔ اب ان لوگوں نے یہ جملے بولے، میں سادہ سی انداز میں ایک لفظ بولوں گا، دیکھیں جی میرے ماں باپ کی شان کو بیان کی جائے نا تو ہمارے دل کو بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ میں حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ایک جملہ بولوں گا، اگر اس جملے کا آپ کو مزہ آئے نا تو پھر مزے کو مزہ آ جانا چاہیے۔ میں ایک جملہ ایک سادہ سی انداز میں بولوں گا، بالکل ان والدین کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا محمد مصطفیٰ جیسا عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ایسا عطا فرمایا۔ اب آج بار بار آ کے حدیثوں کا تنازع لیا جائے، حدیثوں کو ہمارے سامنے رکھا جائے، ہمارے بیچارے سنی تو پھنسیں گے اس جال کے اندر آ کے، بھائی حدیث کا ذکر انہوں نے کر دیا۔ میرے بھائی کبھی کوئی چیز آپ کو لگے عقیدہ اہل سنت کے مخالف ہے، اپنے علماء سے رجوع کریں، آ کے اپنے علماء سے ملے، آ کے اہل سنت کا پکا عقیدہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے والدین نہ تو کبھی کفر کے قریب گئے نہ کبھی شرک کے قریب گئے، یہ دونوں ہستیاں ناجی بھی ہیں، نجات پانے والی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قطعی جنتی بنایا ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا متفقہ فیصلہ۔ آپ پڑھے نا بہار شریعت کو پڑھیں، بہار شریعت میں اگرچہ فقہ کے مسئلے ہیں لیکن یہ بھی ہے، آپ فتاوی قید رسول پڑھیں، فتاوی فقہ ملت پڑھیں، آپ وقار الفتاوی پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں، آپ ان مسئلوں کو پڑھیں، اس مسئلے کی دقیق چیزوں کو پڑھیں، پھر پتہ چلے گا ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے اولیاء تھے انہوں نے کیسی گفتگو فرمائی۔ اب یہ ہستیاں کیا تھی؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ ایمان والے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ ذرا آپ بتائیے، آپ بتائیے نام کیا تھا حضور علیہ السلام کے والد محترم کا؟ ذرا اونچا بولے، ہمیں یاد ہونا چاہیے، ذرا آخر تک بولے نا جتنے ٹیک لگائے، یہاں میرے اور آپ کا ذکر نہیں ہو رہا، یا میرے مصطفیٰ کے والدین کا ذکر ہو رہا۔ ذرا بولیے نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ کا مطلب ہے جی اللہ کا بندہ، آمینہ کا مطلب ہے ایمان والی۔ اب سوچے تو صحیح، جن کے نام ہی اتنے پیارے، ان کے بارے میں مجھے اور آپ کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسے عطا کیے۔ اور علامہ بہیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک لکھا، آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ جو نام ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو یہ ہدایت عطا فرمائی تھی خواب کے ذریعے، یہ جو بیٹا تمہیں ہم نے عطا فرمایا ہے تم نے اس کا نام عبداللہ رکھنا ہے۔ اب یہ ان کو ہدایت ملی۔ اب دیکھیں کیسی پیاری ہستیاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک منت مانگی تھی اور وہ منت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اگر مجھے بیٹے عطا فرمائے گا، اللہ مجھے فرزند عطا فرمائے گا. اور یہ منت کس وقت کی تھی؟ جب آپ نے زمزم کے کنویں کی کھدائی ہوئی تھی اور اس زمزم کے کنویں کی کھدائی کے وقت آپ نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ رب العزت اگر مجھے بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ذبح کیا گیا اسی طرح میں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو ادا کروں گا. اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں پھری تھی لیکن میں چھری پھیر کے بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا ہے. لیکن جس وقت باری آئی اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے. بیٹے عطا فرمانے کے بعد خواب کے اندر آپ کو ایک ندا دی دکھی تھی اور وہ ندا کیا تھی کہ اپنی نظر کو تم پورا کرو، اپنی نظر کو پورا کرو. جو تم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر نظر مانی تھی اس نظر کو تم نے پورا کرنا ہے. اگر وہ نظر کون سی تھی؟ وہ نظر یہ تھی کہ تم نے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور اس بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد اس نظر کو پورا کریں گے. جس وقت صبح ہوئی اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت عبد المطلب کو حکم ارشاد فرمایا کہ نظر کو پورا کرنے کا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نظر کو پورا کیا. آپ نے جس وقت تیروں کے اوپر نام لکھوائے تھے اور جس تیر کو اٹھایا تھا اس تیر پہ قدرتی طور پہ نام حضرت عبداللہ کا تھا اور حضرت عبداللہ کا نام آیا تھا کہ ان کو ذبح کرنا تھا. اب جس وقت ذبح کرنے کی باری آئی، جس وقت گردن پہ چھری چلنے لگی، اب کئی لوگ آ گئے اور آ کے کہنے لگے عبد المطلب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سنت ابراہیمی کو ادا کر رہا ہوں. کہا سنت ابراہیمی کو کیوں ادا کر رہے ہو؟ اس طرح سنت ابراہیمی ادا نہیں ہوگی. ہمیں ہمارے جتنے بھی بت ہیں انہوں نے یہ حکم نہیں دیا یہ کام کرے. انہوں نے بڑی باتیں کی. اب جتنے بھی لوگ تھے حضرت عبداللہ کے جتنے رشتہ دار تھے ان سب نے آ کے کہا عبد المطلب یہ نہ کہنا اتنا سونا بیٹا تمہیں ملا ہے، اتنا پیارا بیٹا ملا ہے. جتنے بیٹے اللہ نے 10 کے 10 دیے ان 10 کے اندر جتنا پیارا بیٹا یہ ہے ایسا کوئی بھی نہیں. اسے ذبح کس وجہ سے کر رہے ہو؟ اسے ذبح نہیں کرنا. اب حضرت عبد المطلب کے ذہن کے اندر خیال آیا اس طرح کرتا ہوں کہ اس کی کسی بندے سے جا کے کوئی ایسا بندہ جو دانا ہے عقل مند ہے اس سے طویل بھی پوچھتا ہوں، کوئی طویل پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی طویل بتاؤ جس کی وجہ سے میرا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے. اب جس وقت ایک کاہنہ عورت کے پاس شام کے اندر گئے اور وہاں پہ جا کے پوچھا گیا، کہا اس طرح کرو تمہارے وہاں پہ ایک قتل کی دیت کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں پہ دیت یہ ہے کہ ایک بندے کے عوض کے اندر ہم 10 اونٹ جو ہیں اس کی دیت دے دیتے ہیں. کہا اس طرح کرو ایک طرف حضرت عبداللہ کی پرچی کو ڈال لو، ایک طرف ان کو لے کے آؤ اور دوسری طرف تم نے جو قرآن اندازی کرنی ہے ان تینوں کو نکالنا ہے. ایک طرف 10 اونٹوں کے نام لکھ دینا. جب 10 اونٹوں کے نام لکھ کے رکھے گئے کہا کرتے جانا اگر حضرت عبداللہ کا نام آئے 10 سے 10 بڑھاتے جانا. اب وہ 10 کے 10 بڑھتے جائیں گے اور جب تک حضرت عبداللہ کا نام نہ آئے اس وقت تک تم نے اونٹوں کی زیادتی کرتے جانا ہے. جس وقت یہ سارے کا سامنا معاملہ پیش آ گیا اب حضرت عبداللہ موجود ہے اور اونٹوں کو جس وقت لایا گیا اب کئی تیروں کے اوپر اونٹوں کو لکھا گیا لیکن جس وقت تیر نکالا گیا پہلے 10 کے اوپر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا یہاں تک کہ 100 اونٹوں کا ذکر ہو گیا. جس وقت 100 اونٹ رکھے گئے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نکالا گیا اور آپ کا نام واقعی کے اندر نکل گیا. پھر اونٹوں کا نام نہیں نکلا. اس لیے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میرے والد حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے اس لیے کہ اونٹوں کے کرے ڈالتے رہے تھے لیکن نام اونٹوں کا نکلتا رہا تھا لیکن ذبح کے اندر نام میرے والد کا آتا رہا. لیکن جس وقت قرآن کے اندر میرے والد کا نام نکلا تھا اللہ رب العزت نے میرے والد کو بچا لیا. فرمایا انا ابن ذبیحتین، فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک میرے والد حضرت عبداللہ ہے اور دوسرے میرے والد اسماعیل ذبیح اللہ ہے. یہ 2 میرے والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور عطا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کشش عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے آپ کو وہ چہرے کا نور عطا کیا تھا. جس وقت آپ گزرتے تھے میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا تھا حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا 200 سے زیادہ عورتیں انہوں نے ساری زندگی تک نکاح نہیں کیا اس لیے کہ وہ یہی خواہش کرتی تھی کہ ہمارا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے. لیکن اس قبیلے کے اندر ایسا پاک اور عفت والا ایسا کمال کا نوجوان جو حضرت عبداللہ تھے ایسا کوئی بھی نوجوان موجود نہیں تھا.
آپ کے چہرے پہ ایک نور چمکا کرتا تھا. امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جو آپ کے چہرے پہ اور پیشانی پہ نور چمکتا تھا یہ در حقیقت آپ کا نہیں تھا, یہ نور میرے مصطفیٰ کا تھا. السلام کا نور مبارک تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے. اب وہاں پہ اہل تبالہ ایک قبیلہ تھا, ان لوگوں کی ایک کاہنہ عورت تھی. کاہن کہتے ہیں جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کچھ بابے مشہور ہیں جن کے پاس موکلات ہوا کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہے, اگر شریعت پہ کوئی نہ چلے اور تمہیں ایسی خبریں بتائیں جو تمہارے دل کے اندر ہو کہ تم آج یہ کھا کے آئے, تم یہ کر کے آئے, تم نے یہ کیا, اگر وہ شریعت پہ نہیں چلتا ولی نہیں ماننا, یہ مان لو کہ اس کے بعد جنات کے موکلات ہوں گے, اسی وجہ سے اس نے یہ خبریں ہمیں بتا دی. ورنہ ولی وہ ہوا کرتا ہے جو حضور علیہ السلام کے مصطفیٰ کریم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے, حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنے والا ہے. اب سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس وقت راستے سے گزر رہے تھے. اہل تبالہ کی ایک عورت کاہنہ تھی, اس نے جس وقت آپ کو دیکھا بڑا غور سے دیکھا اور اس نے دیکھ کے آپ کو کہا آپ کا نام کیا ہے, کہا عبداللہ. اس نے اپنی طرف رغبت دلائی کہ کیا تم میرے قریب آنا چاہو گے؟ ہم نے ارشاد فرمایا نہیں. آپ پلٹ کے چلے گئے. اب آپ کا چند دنوں بعد حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ طیبہ زاہدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا. آپ سے نا نکاح ہو گیا. 3 دن بعد آپ دوبارہ نا اس عورت کے قریب سے گزرے. جب عورت کے قریب سے گزرے نا اس عورت نے کہا عبداللہ بتاؤ تو صحیح اتنے دن تم نے کیا کیا؟ کہا میری شادی ہوئی اور میری شادی کو 3 دن گزر گئے. سبحان اللہ. اس عورت نے پتہ کیا جملہ بولا, کہا عبداللہ تو نے تو یہ سمجھا ہوگا کہ میں کوئی بدکار عورت ہوں, میں کوئی بدکار نہیں, میں نے کبھی بھی زنا نہیں کیا. میں نے تجھے اس لیے دعوت دی تھی کہ تیری پیشانی پہ ایک نور چمک رہا تھا اور میری یہ خواہش تھی کاش کہ وہ نور میرے بدن میں آ جائے, لیکن وہ نور میری قسمت میں نہیں تھا. جہاں اللہ نے مقدر فرمایا تھا میرے رب نے اسے ہی عطا فرما دیا ہے. اللہ نے اسے ہی عطا فرما دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جان کے کئی دشمن بھی بنے تھے. آپ کو یہودیوں نے جب دیکھا تھا اور جس وقت یحییٰ علیہ السلام کو جس کرتے کے اندر شہید کیا گیا وہ کرتا یہودیوں کے پاس موجود تھا اور یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ جس وقت یہ کرتے سے خون ٹپکے گا سمجھ لینا اس رات کے اندر وہ آنے والے ہیں جن کو اللہ بیٹا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ عطا فرمائے گا. جس وقت یہودیوں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ خون ٹپک رہا, اب کئی مکے کے اندر آئے, کئی کعبے کے پاس آئے اور کئیوں نے شام کی تجارت کے اندر, مکے کی تجارت کے اندر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی, لیکن یاد رکھنا وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. ارے اس کو کیسے شہید کر سکتے ہو جس کو اللہ رب العزت نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا نکاح ہو گیا, اب جس وقت اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے نور مبارک کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن اطہر کے اندر حمل کی صورت کے اندر استقرار فرما دیا. اب پھر کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں فرمایا خدا کی قسم جیسے معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں ویسے میرے ساتھ کبھی نہیں ہوئے. کہا عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے, خدا کی قسم حضور کی ولادت تک مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی, بلکہ حضور علیہ السلام کا جس وقت نور انور میرے اندر تشریف لایا تھا اسی وقت سے اللہ رب العزت نے مجھے بڑے مشاہدات عطا فرمائے تھے. کبھی مجھے نبیوں کی زیارت ہوتی تھی, کبھی حضرت مریم آتی تھی, کبھی حضرت آسیہ آتی تھی, کبھی کوئی آتی تھی اور آ کے مجھے مبارکباد دیا کرتی تھی, اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے بدن کے اندر وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو سجا دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما. اب اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ملک شام میں تجارت کے سفر سے روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی پریشان سی ہوئی اور پریشان اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. ظاہری بات یہ دونوں توحید کے ماننے والے اللہ رب العزت نے 2 ہستیوں کو اکٹھا فرمایا تھا. اب جس وقت ایک پھول جدا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کی کیفیت بدلی اور جس وقت آپ کے دل کی کیفیت بدلی
اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. اب بڑے پریشان تھے. ایک مہینہ المختصر ایک مہینہ گزرا. جس وقت مہینے کے بعد قافلہ واپس آیا, آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت وہ گئی, وہ قافلے کو دیکھنے کے لیے گئی کہ مجھے ابھی پتہ چل جائے کہ حضرت عبداللہ آ گئے تو میں سیدہ آمنہ کو بتاؤں, ان کی پریشانی دور ہو جائے, میں ان کو بتاؤں جا کے. لیکن جس وقت وہ گئی, جا کے قافلے والوں کو پوچھا. قافلے والوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے تھے, آپ کو بخار ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ نہیں آئے. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئی. اب اسی کفیت کے اندر بھی حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ پریشان نہیں ہونا, مجھے بتایا ہے لوگوں نے صرف بخار کی تھوڑی کفیت ہے, میں نے حارث کو بھیجا ہے, وہ جا کے مدینہ طیبہ کے قریب جا کے یثرب میں جا کے وہاں پہ حضرت عبداللہ کی کفیت کو دیکھے گا. لیکن حضرت حارث ایک مہینے کے بعد پلٹ گیا ہے. لیکن حارث جس وقت ایک مہینے کے بعد واپس آئے, اس وقت تک آ کے یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ دنیا سے انتقال کر گئے, حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے. اب روایتوں میں آتا ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضور علیہ السلام کے والد محترم کی اس تکلیف کو جیسے برداشت کیا, وہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں. جس کفیت سے وہ گزری تھی, جس پریشانی سے وہ گزری تھی, کہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک توحید کی ماننے والی اور ایک طرف ہے عالم کفر, اور ایک طرف دیکھنا یہ تھا کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. پھر وہ دنیا سے انتقال کر گئے, پریشان ہو گئے. مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور بنا دی گئی. 1979 کے اندر جس وقت مسجد نبوی کی توسیع کی گئی, اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا. عربیوں نے اس لیے کھولا تھا کہ آپ کے جسم انور کو نکال کے نا جنت البقیع میں دفن کر دیا. اور جس وقت آپ کی قبر انور کو کھولا گیا, جتنے وہاں پہ بندے تھے انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا. نعرہ تکبیر کو اس بات پہ لگایا, بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا. ایک بزرگ میں نے ان سے ملاقات بھی کی, وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. اس وقت انہوں نے مجھے یہ جملہ بولا, کہا خدا کی قسم ہمیں ایسے ہی لگتا تھا جیسا کہ حضرت عبداللہ کا جسم بھی سلامت ہے اور آپ نے صرف نیند کے لیے اپنی آنکھوں کو بند فرمایا. اب دیکھیں, اگر عالم اگر کفر کی حالت میں ہوتے تو یہ جسم سلامت رہتے. یہ تو آخر میں حدیث سے ذکر کروں گا, ابھی تو بات ہے ان کی سیرت کی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کہتی ہے کبھی آپ گناہ کی طرف نہیں گئے. آج لوگ کہیں سرکار علیہ السلام کے والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین مسلمان عطا فرمائے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا. آگے سنیے, جس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور آپ کا اعتقاد حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑا پیارا تھا, جس اعتقاد میں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے یہ جملے لکھے. فرمایا اس اعتقاد سے تمہیں پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی, اور آپ کی والدہ بھی آپ پہ ایمان رکھنے والی تھی. جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کے گئے, آپ کے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ کے اندر موجود تھے. وہ فوری گھر میں آئے اور آ کے کہنے لگے, اے ماں, اے حلیمہ سعدیہ, یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو بندے آئے اور بڑے خوبصورت تھے, لیکن انہوں نے ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور ان کے سینے کو کھول دیا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ جملے سنے, وہ فوری دوڑ کے گئی اور دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ صحیح سلامت موجود ہے. فرمایا بیٹا محمد بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا تھا. کہا میرے دل کو انہوں نے کھولا, میرے سینے کو شک کیا تھا, میرے سینے کو کھولا تھا اور کوئی چیز وہاں پہ رکھی, دوبارہ بند کر دیا. نہ مجھے تکلیف کا احساس ہوا, نہ میرا خون نکلا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے کہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہنے لگے کہ ان پہ کوئی لگتا ہے جنات کا سایہ ہے, انہیں کوئی اسیف کا مسئلہ ہے, انہیں کوئی جادو کا مسئلہ ہے, ان کے گھر میں انہیں واپس لٹاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے, کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہ کر پائیں گے. جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ گئی حضرت آمنہ کے پاس اور جا کے کہنے لگی یہ بیٹا آپ کا ہم نے تربیت کر لی, ہم نے پاس رکھا, ان کا نور بھی ہمیں ملا, فیضان بھی ہمیں مل گیا, لیکن یہ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ہم لے کے آئے. حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ تم تو کہتی ہو کہ انہیں کوئی جنات کا مسئلہ ہے, خدا کی قسم انہیں جنات کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے مجھے پاک بیٹا عطا فرمایا ہے, اللہ نے مجھے پاک بیٹا دیا ہے, اسے جنات کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا حلیمہ تم تو کہتی ہو
کہ اسے جنات کا مسئلہ ہے، تمہیں نہیں پتا؟ میں ماں کے حیران اس لیے نہیں کہ میرا جو بیٹا ہے نا جو اتنی شان والا ہے، جب یہ دنیا کے اندر آیا تھا نا، اس نے دنیا میں آتے ہی سردا کر لیا تھا، اس کی آنکھوں پہ سرما لگا ہوا تھا، یہ ختنہ شدہ پیدا ہوا تھا، جب دنیا کے اندر آیا تھا اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اس کے چہرے سے نور نکلا تھا، میرا کمرہ نور و نور ہو گیا تھا، ایسا نور نکلا تھا کہ شام کے محلات بھی روشن ہوئے، اور میں آمنہ نے عرب کے اندر مکے کے اندر رہ کے ان شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ اے حلیمہ یاد رکھنا، یہ بچہ جسے تم بچہ کہتی ہو یہ کوئی عام نہیں، مجھے پتا ہے میں ماں ہوں، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آ کے اسیر کی بات کی، اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی۔ اب سنیے آگے چلیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کو وہاں پہ واپس لوٹا کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں لے کے چلی گئی۔ اب جس وقت آپ وہاں سے چلی گئی پھر معاملہ کیا پیش آیا؟ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 5 سال ہوئی، دوسری روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ ظاہری بات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کو دفن کر دیا گیا 6 سال بعد آپ کے دل کی کیفیت بدلی، اور دل میں یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ یثرب کے اندر حضور علیہ السلام کی والدہ کے گھر والے اور رشتہ دار موجود تھے، تاکہ ان کو مل کے آتے اور حضرت عبداللہ کی قبر پہ جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میری والدہ محترمہ گئی، اور وہاں سے جہاں سے گئی مکے سے مدینے میں چل کے وہاں جہاں پہ گئی 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے چل کے گئے، سفر کی مشقتیں برداشت کی، اس وجہ سے کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ جاؤں گی، اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے وہاں پہ دکھ درد چھیڑوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میری والدہ وہاں پہ گئی، اور وہاں پہ جا کے میرے والد محترم کی قبر پہ گئی، اور حضور علیہ السلام کو بتانے لگی کہ بیٹا محمد یہ تیرے والد کی قبر ہے، یہ تیرے والد محترم کی قبر ہے۔ ارے سوچے تو صحیح کس رضا کا مقام ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ حال کیسا ہوگا۔ آج کسی کا والد دنیا سے چلا جائے، جب اسے جا کے بتایا جائے، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے یہ تیرے والد کی قبر ہے، سوچے تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جس وقت آقا علیہ السلام کو اپنے والد محترم کی قبر انور دکھائی گئی ہوگی، وہ کیسا ایک سما بنا ہوگا، حضور علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں روئی، میری ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میری والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میں دور چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تم جاؤ، میں چلا گیا، میری ماں وہاں پہ چلی گئی، ظاہری بات اتنے سالوں کا فراق تھا، اتنے سالوں کی جدائی تھی، اتنے غم جہاں پہ بات کرنی تھی حضرت عبداللہ سے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پہ وہاں مدینے سے لے جایا گیا واپس۔ حضرت آمنہ لے کے آئی اس لیے کہ یہودیوں نے جس وقت دیکھا تھا حضور علیہ السلام کو، کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا وہ نبی تشریف لے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو کے اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر وہ نبوت رکھی ہے اور وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ جس وقت حضور علیہ السلام کی چھوٹی عمر تھی اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا نام احمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ جملے بولے انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، اپنی کمر کو بتاؤ، ہم دیکھیں تو صحیح یہاں پہ مہر نبوت کندھوں کے درمیان موجود ہے کہ نہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی چھوٹی سی بظاہر عمر کے اندر حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کو قتل کرنے پہ در پہ ہوئے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جان کے خوف کی وجہ سے حضرت آمنہ جلدی سے وہاں سے نکلی، اپنے عزیز و اقارب کے پاس اتنی دیر لے رہی بلکہ وہاں سے نکل گئی کہ میرے بیٹے محمد کو کہیں نقصان نہ پہنچے، میرے بیٹے محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ لے کے گئی، حضور علیہ السلام کو لے کے آئے، جس وقت راستے کے اندر آئی اور وہ راستہ جسے مقام ابوا کہا جاتا ہے، مقام ابوا مدینہ طیبہ سے تقریباً 240 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کی طبیعت پہ بڑا بوجھ بن گیا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئی، لیٹ گئی۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں سمجھ گئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے فراق کے اندر اتنا روئی ہے جب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب آپ دنیا سے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میری ماں نے مجھے قریب کیا، اب سوچے تو صحیح تھوڑی سی
سی عمر تھی اور آقا علیہ السلام کی والدہ دنیا سے جانے لگی ہے. ابھی دنیا میں حضور بظاہر تشریف نہیں لائے. حضور علیہ السلام کے والد محترم دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے. آقا علیہ السلام کی والدہ بھی دنیا سے تشریف لے کے جا رہے. ارے سوچے تو صحیح, آخری وہ لمحات تھے جب آقا علیہ السلام نے اپنی ماں سے گفتگو کی تھی, اپنی ماں سے باتیں کی تھی, اپنی ماں سے وہ گفتگو کی. وہ کیسا کلام ہوگا جو آخری کلام میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ماں سے کیا ہوگا؟ وہ کیسا کلام ہوگا جو حضور علیہ السلام کی والدہ نے میرے آقا علیہ السلام سے کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا میری ماں نے مجھے قریب کیا اور قریب کر کے مجھے ایک جملے فرمائے. فرمایا بیٹا محمد میرے قریب آؤ, میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کبھی بھی تم نے بتوں کی عبادت کے قریب نہیں جانا. اب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہاں پہ لکھا, آپ نے فرمایا اگر حضور علیہ السلام کی والدہ اگر وہ ایمان نہ لے کے آتی, اگر وہ توحید کا اقرار نہ کرنے والی ہوتی, تو کبھی بھی حضور علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے نہ کہتی کہ بیٹا محمد تم نے بتوں کے قریب نہیں جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا بیٹا تم نے کبھی بھی بتوں کے قریب نہیں جانا, کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جانا. اور آخر میں بڑا سونا جملہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا, فرمایا بیٹا محمد یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, ہر نئی چیز پرانی ہوگی, دنیا میں آنے والا فنا ہو جائے گا, لیکن میرا ذکر جاری رہے گا, میرا ذکر چلتا رہے گا, اس لیے کہ میں نے اس دنیا کو خیر دی ہے, اور وہ خیر یہ دی ہے کہ تیرے جیسا سونا بیٹا محمد مصطفیٰ دنیا کو دے دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, اب یہ جملے روایتوں کے اندر آئے, اور یہ جملے میں اپنے سے نہیں بیان کیے, مجھے کوئی کہے نا جتنی تقریر کی دکھائیں, میں آپ کو حضرت دکھانے کو بھی تیار ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بارے میں یہ جملے بول لیں, ایسی پاک ہستیاں. حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے, میں نے مواعظ نعیمیہ کے اندر پڑھا, تفسیر نعیمی کے اندر یہ جملے پڑھے. وہ جملے کیا تھے میرے ذہن کے اندر ابھی آئے. حضرت عبد المطلب نے کہا تھا, حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ سے نا پوچھا کرتے تھے, اور کیا جملے پوچھتے تھے سنیے. کہا بیٹا ہم تمہاری شادی کر لیں. حضرت عبداللہ بولتے نہیں تھے, خاموشی اختیار کرتے تھے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ان کے دوستوں سے فرمایا تم دوست ہو, تم پوچھو اس سے. دوستوں نے پوچھا حضرت عبداللہ سے, کہنے لگے عبداللہ بتاؤ تو صحیح تمہاری شادی کر دیں. آپ نے فرمایا دوسری شادی کیسے کر دوں؟ کہا تمہاری تو ایک بھی نہیں ہوئی. ان کا خواب کے اندر حضرت ابراہیم مجھے ملے تھے, اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا عبداللہ ہم نے تمہارا نکاح, رب نے تمہارا نکاح عرش مولا پہ حضرت آمنہ کے ساتھ فرما دیا. فرمایا ان کے ساتھ نکاح فرما دیا. اور جس وقت حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی, آپ حضرت آمنہ بنت وہب ان کے پاس آئے اور آپ کے نا نکاح کا پیغام بھیجا. وہب کہنے لگے عبد المطلب آپ یہ بھی سوچتے ہوں کہ میں آپ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ بیٹیوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ بیٹی والے رشتہ لے کے نہیں جاتے, بیٹیوں کے گھر میں رشتے لائے جاتے ہیں, بیٹیوں کے گھر میں آتے ہیں. جس وقت آپ نے مجھے بتایا نا حضرت ابراہیم کی حضرت عبداللہ کو زیارت ہوئی, مجھے بھی حضرت ابراہیم کی زیارت ہوئی تھی, اور مجھے بھی فرمایا گیا تھا کہ ان دونوں ہستیوں کا نکاح اللہ نے عرش مولا پہ فرما دیا. یہ اتنی پیاری ہستیاں, اب ان پہ یہ تھی ان کی سیرت. اب آنے لگا ہوں بات عقیدے کے اوپر. آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں. میں 3 دلیلیں دوں گا آپ کے سامنے سے. پہلی دلیل, آپ ایک ورد پڑھتے ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ورد ہے بھی بڑا پیارا. کوئی مصیبت آ جائے, غم آ جائے, پریشانی آ جائے, بندہ اس پہ عمل کرے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. تفسیروں کے اندر بزرگوں نے لکھا, فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. بعضوں نے بڑے دن لکھے, بعض میں 7 بھی لکھے, 40 بھی لکھے, اور کئیوں نے کئی تعداد لکھی کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی کا شکار ہفتے والے دن کیوں منع کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ علماء اکرام نے یہ بھی بیان فرمائی. اس کی وجہ یہ تھی, مچھلی کا شکار ہفتے کو اس لیے منع کیا گیا کہ وہ ساری مچھلیاں اس مچھلی کا دیدار کرنے جاتی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے. اس وجہ سے شکار کو منع کیا گیا. اب بات آئی وہاں پہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب جس وقت مچھلی کے پیٹ میں رہے نا, تفسیروں کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت اس مچھلی کو جنت عطا فرمائے گا. اب ایک نہیں, آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھیں,
آپ حضرت اسماعیل کا پڑھیں، کتنی نسبتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، اور وہ جملے کیا ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ان سے نسبت رکھنے والے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے، سیرت تو میں نے بیان کر دی، عقیدہ اہل سنت بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ آج کوئی یہ مانے جس پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگنے والی کبیر حضرت یعقوب کی آنکھوں میں لگے، اللہ شفا عطا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان و عظمت عطا کی، جب نبیوں کے بارے میں بندہ یہ یقین رکھے ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں کل قیامت کے دن بڑی چیزیں ہیں جو اللہ کی جنت کے اندر جائے گی۔ علماء اکرام نے 12 لکھی، ایک روایت کے اندر 13 لکھی گئی، یہ 13 چیزیں ہیں جو اللہ کی جنت میں جائیں گی۔ ان کی نسبتیں کن سے تھی؟ اللہ کے نبیوں سے نسبتیں تھی۔ اب میرا جملہ سننا ہے اور اپنے سنی ہونے کے عقیدے کو ظاہر کرنا ہے۔ ارے جس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں جائے گی۔ ارے سوچو تو صحیح، جس مچھلی کی نسبت حضرت یونس سے ہو جائے وہ جنت میں جائے، اور جس ماں کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے علماء کرام نے ارشاد فرمایا جب بھی سیرت کا ذکر کیا کرو سمجھانے کے انداز میں، اور عقیدے کا ذکر ایسے کیا کرو کہ دل سے بندہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، دل سے بندہ حضور کی محبت پکارے، دل سے بندہ کہے۔ آج تم کہتے ہو نبی کی نسبت کا کیا فائدہ ہے؟ ارے اللہ کے فضل و کرم سے تم نبی کی ماں کے بارے میں بات کرو، والدین کے بارے میں بات کرو۔ آج کوئی آ کے کہے جی میری لوگوں کے اندر اس ماں کا خون ہے جو اتنی دلیر نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، میرے نبی کی رگوں میں ان کا خون تھا جن کو سیدہ آمینہ کہا جاتا ہے، جن کو حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ارے تم نے میرے نبی کی والدین کے بارے میں کیسے سمجھ لیا کہ تم ان کے بارے میں کفر و شرک لگاؤ؟ خدا کی قسم لعنت ہے ایسے عقیدے پہ جس عقیدے کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایسے جملے کہے۔ ارے ہم تو حضور کی نسبت کا احترام ایسے کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب جلانا نور کا۔ اللہ حضرت کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا اور کہا تھا یا سیدی آپ کا جسم نور ہی نور ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہا لوگوں میرا جسم اس وقت سے نور ہوا ہے جب سے میں نے نبی کی آل کو نور کہہ دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اب آج میں وہیں پہ کرنے لگا ہوں۔ تم کہتے ہیں حضور کی نسبت کا کیا فائدہ ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی نسبت کا فائدہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والوں کبھی بھی اپنے عقیدے کو پکا رکھنا، کبھی بھی اپنے عقیدے کو کبھی بھی 2 کشتیوں میں سوار نہ ہونا۔ ہم نے وہ کشتی تھامی نہیں جو ہمیں سمندر کے اندر لے کے جائے، ہمیں تو پتا ہے کشتی بھی ایسی ہے ڈوبنے بھی لگیں گے کشتی ہمیں سہارا دے دے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے کو مانا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلک اعلیٰ حضرت کو جیسے الحمدللہ سنیت نے اپنایا، اعلیٰ حضرت نے جان ڈالی اس عقیدے کے اندر۔ ارے اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر بولے تھے، آج کئی لوگ آگے میں کہتے ہیں تم اعلیٰ حضرت کا بڑا ذکر کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کا کیوں نہ ذکر کریں بھائی، مجھے روک دو، میں ذکر نہیں نہ کرتا۔ جمعے کے بعد آیا کرو مسجد میں اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے یہ پڑھتے جائیں گے، علیہ السلام کی محبت کبھی نہیں دور ہوگی۔ آج اعلیٰ حضرت کو بار بار میں آپ سب کے سامنے عرض کروں، علماء کرام کی موجودگی کے اندر ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے۔ کوئی کہہ دی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ صحابہ والا ہے اور صحابہ کا عقیدہ مصطفیٰ والا ہے۔ اللہ کے فضل سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ بتایا۔ آج اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، سب کی باتیں سر کے اوپر الحمدللہ علماء اہل سنت کا ہم احترام کرنے والے، لیکن کوئی بات اعلیٰ حضرت پہ آ کے کوئی کرے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس دور کے اندر بڑے سنیف پاک و ہند کے اندر فتوے جاری کیے، جب انگریز کہتا تھا کہ تم نے دشمن صحابہ اور دشمن اہل بیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، اعلیٰ حضرت نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے لکھا تھا۔ میں اگر آپ کو ایک عرض کروں نا، آپ اس چیز سے ہو سکتا ہے نہ واقعی، لیکن علماء ایک چیز سے واقعی تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے کہ درس نظامی کے اندر
میں نے ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ پڑھا تفسیر جلالین رابعہ کے اندر 16واں پارہ پڑھا رہا ہوں. تو تفسیر جلالین جس وقت پڑھا رہے تھے تو میں نے جس وقت دیکھا تفسیر جلالین وہ تفسیر ہے عرب کے بعض جگہوں پہ. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ اور اس کا آثار ایسا امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ کے استاد تھے انہوں نے لکھا المختصر تفسیر جلالین عرب کے اندر مسجدوں کے اندر رکھی ہوتی ہیں عام پڑھنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کا وہ ترجمہ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو. اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ایسے ترجمہ کیا جیسے قرآن کی تفسیریں اعلیٰ حضرت کے سارے سامنے موجود ہیں. آپ نے قرآن کیسے ترجمہ کیا اور میں مثالیں اگر ذکر کروں بات بڑی لمبی چلی جائے. اعلیٰ حضرت نے کتنے آسان معنی ذکر کیے وہاں پہ ترجمے کے اندر بیان. میں خود حیران ہوا. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ فقہی وہ عقیدے کے لحاظ سے ویسی شان عطا فرمائی. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو کیا کرو جہاں نہیں. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ شاعری وہ مرزا داغ دہلوی نے جملے نہیں بول دیے تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں. بڑے بڑے شاعر دیکھے لیکن اعلیٰ حضرت جیسا شاعر نہیں دیکھا. آج پچھلے دنوں کے اندر ایک ایسا بندہ جسے شریعت کا پتہ بھی نہیں وہ کہنے لگا جی جنہوں نے لیا سب سے بڑا برے صغیر پاک و ہند کے اندر شاعر لایا. ارے تم نے تو شاعری دیکھی ہے اپنے عشق کے ساتھ اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شاعری دیکھی ہے عشق مصطفیٰ کے ساتھ. عشق مصطفیٰ کے پڑھ کے دیکھو تمہیں اقبال جیسے نظر نہیں آئے. صرف اپنی باتوں کو لے کے دنیا کے سامنے لے کے آتے. بات کرنا تھا حضور علیہ السلام کی نسبت کی. حضور کی نسبت کا فائدہ کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی دعوت لوگوں کی دعوت کرنے کے بعد اس وقت لوگوں کی دعوت کر دی. دعوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اے غلام وہ رومال لے کے آؤ. جس وقت رومال لایا گیا سنیے گا آپ کی محبت کیسے جملے رومال لایا گیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں تابعین ہم نے دیکھا وہ رومال جو تھا نا اس رومال پہ نا میل لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے اسے دھونے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں وہ رومال لایا گیا ہمیں منطق سمجھ نہیں آئی. صحابی رسول ہیں حضرت انس اور یہ رومال لے کے آ گئے. کہتے ہیں رومال لے کے آئے. کہتے ہیں آپ نے وہ رومال لیا آپ نے فرمایا تندور میں آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. آپ نے فرمایا یہ کپڑے کا رومال جو ہے اس تندور کے اندر ڈالو. اب آپ سوچتے تو ہوں گے کپڑے کا رومال کپڑا تو جل جاتا ہے جی تھوڑی سی آگ کی چنگاری چاہیے کپڑا تو ویسے ہی جل جاتا ہے. کپڑے کی ساخت ہے ہی نہیں کپڑے کی وہ حیت ہے ہی نہیں ایسی کہ کپڑا آگ سے بچ سکے. کہتے ہیں ہمیں یہ تھا کہ اسے دھلوائیں گے لیکن اسے آگ کے اندر رکھ دیا گیا. جس وقت آگ بجھی اسے آگ سے نکالا کپڑے کو نقصان ہی نہیں ہوا. کپڑا صحیح سلامت تھا پہلے سے زیادہ چمکے ایسے لگتا تھا جیسے اسے دھو دیا گیا ہے. کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت انس سے یا سیدی یہ کیا معاملہ آپ نے کیا. کہا لوگوں جب بھی اس کپڑے کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے اسے ہم آگ میں ڈالتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں آگ بجھتی ہے آگ اسے نہیں جلاتی اس کی میل اتر جاتی ہے کپڑا صاف ہو جاتا ہے. کہا یا سیدی یہ کپڑا ہے کون سا. کہا یہ کپڑا وہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنے چہرے پہ لگایا تھا جسے مصطفیٰ نے اپنے چہرے پہ لگایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ لگایا تھا. اور جو چیز نبیوں سے مس ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی. پھر میرا بھی عقیدہ جھمکا اور عقیدے میں خیال آیا ارے کپڑے کی نسبت اگر حضور سے ہو جائے آگ نہیں جلائے گی تو جس ماں کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے اس والد کی نسبت حضور سے ہو جائے ان کو اللہ نے کیسی شان دی ہوگی. اب دوسری بات کی طرف آئے وہ کہتے ہیں نبی کی نسبت کا احترام نہیں. آج تو بات کرتے نہیں خون کی. ایک روایت کے اندر آتا ہے غالباً دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچنے لگوائے. آپ کو پتہ ہے کہ حجامہ کروانا سنت کبھی آپ نے سنا ہوگا. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں حجامہ کروایا کرے. حجامہ جو ہے بڑی بیماریوں کا علاج ہے. حجامہ کروایا کرے اس سے بندے کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے. بعض اوقات جسم کے گندے اور فاسد مادے وہ جسم سے نکل جائے تو حجامہ کروانا سنت ہے. یہ تجربہ شدہ بات بڑی بیماریوں کا اس سے علاج ہو جاتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بچنے لگا حجامہ کروایا. سرکار علیہ السلام نے حجامہ کروانے ایک صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا خون مبارک تھا تو میں نے کونے کے اندر چلا گیا. وہ صحابی کہتے ہیں میں کونے کے اندر جس وقت گیا تو کہتے ہیں میں اس وقت کونے کے اندر گیا تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا نبی علیہ السلام کا خون مبارک ہے زمین پہ ڈالوں گا تو بے ادبی ہو جائے گا. اس خون مبارک کو زمین پہ نہیں ڈالنا. آپ فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں میں خون کو پی گیا. آپ فرماتے ہیں علیہ السلام کے خون مبارک کو پی گیا. اب آج جو کہنے والے ہیں اس طرح حضرت بتا رہے تھے آج لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے نبی ہم جیسے. اپنا خون نکال کے بتاؤ نا کسی کو پیے. ارے کوئی تمہارے خون کی طرح منہ بھی نہیں کرے گا. وہ خون کس لیے پیا تھا؟ وہ خون مصطفیٰ کا تھا. وہ خون میرے آقا علیہ السلام کا تھا. اور حضور علیہ السلام حجامہ اس لیے نہیں کراتے تھے کہ جسم سے کوئی دین نکل جائے. نہیں, یہ صرف اپنی امت کی تعلیم کے لیے تھا. حضور علیہ السلام کا ہر عمل تعلیم امت کے لیے تھا جو حضور علیہ السلام نے کیے. کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نبیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. وہ لوگوں کی عقلیں بنی اسرائیل جیسی ہوتی ویسے کلام کرتے. وہ جس طرح کے لوگ سامنے ہوتے ویسی گفتگو کیا کرتے. جس وقت انہوں نے خون پی لیا اب صحابہ کہتے ہیں سنیے پیارے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا حضور نے بعد میں ارشاد فرمایا خون کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے وہ خون پی لیا ہے, تو نے خون پی کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا دیا. اب جو حضور کا خون نوش کرے خون مبارک وہ جہنم سے آزاد ہو جائے تو مصطفیٰ کریم کی رگوں میں جن کا خون دوڑتا سوچے تو صحیح اس ماں باپ کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک آخری لمحات میں جملہ بولا. میں عقیدہ تو بتایا لیکن عقیدے سے بات رکھی ہے چھوٹی سی اصلاح کی کروں اپنی بات کو پورا. آج کی سمجھے محفل کا ایک آپ کو لطیفہ دیکھے گا. حضور علیہ السلام کی والدہ نے ارشاد فرمایا تھا ترک تو خیر کہ بیٹے محمد میرا ذکر جاری رہے گا کیونکہ میں نے خیر کو چھوڑا. بزرگوں نے یہاں جملہ لکھا فرمایا جب ماں کو چاہیے والدین کو چاہیے جو والد ہیں جو والدہ ہیں ان کو چاہیے جب وہ بھی دنیا سے جائیں نا تو وہ بھی دنیا کے لیے خیر ہی چھوڑ کے جائیں. اور وہ خیر کیسے ہوگی؟ آپ کی والدہ نے کیوں کہا میرا ذکر جاری رہے گا کیونکہ میں نے خیر کو چھوڑا ہے. پتہ چلا بندہ خیر چھوڑے تو ذکر جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خیر بنایا اور حضور کا امتی ہو کے اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائے. ڈاکٹر تو بنا لیا لیکن قرآن پڑھنے والا نہیں بنایا. قاری صاحب قرآن کیسے پڑھاتے؟ وقت ہی نہیں ملتا تھا. قرآن کیسے پڑھاتے؟ اب جھجک آتی ہے, اب عمر جوان ہو گئی, اب قرآن نہیں پڑھا جاتا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اپنی اولاد کو خیر بنائے. یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد کہیں شرم نہ ہو جائے. یہ اولاد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت والے دن آپ کے گریبان کو نہ پکڑے, گریبان کو پکڑ کے یہ جملے نہ کہے کہ تم نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا, ہمیں حرام کھلایا, ہمیں دنیا کے اندر حرام کی دعوت دی. پیارے بھائیوں اپنی اولاد کو خیر بنا کے جائیں. اپنی اولاد کو خیر بنائیں گے تو اللہ برکت عطا فرمائے. اس لیے کوشش فرمائیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی اپنی اولادوں کو دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے خیر چھوڑ کے جائے. اگر یہ اولادیں خیر نہ ہوئی تو پھر یہی ہوگا کہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. قاری صاحب جنازہ تو ہم نے پڑھنا ہے لیکن جنازے میں میرے بھائی بھی ایسا ہی ہوگا. یہ بچہ یا تو آخری صف میں ہوگا یا پہلی صف میں بھی ہو کے دائیں بائیں دیکھے گا کہ تکبیروں کے اندر ہاتھ کیسے رکھنے ہیں. پھر یہ بچہ تمہاری آخرت کا سبب نہیں بنے گا, آخرت میں اجر نہیں دے گا. اپنے بچے کو پڑھائے دنیا کوئی مسئلہ نہیں, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, جو بنانا ہے بنائے. اپنے بچے کو قرآن والا تو بنا لو. ارے قرآن والا نہ بنایا کیا قبر میں جواب دو گے؟ اللہ نے نہیں قرآن میں ارشاد فرمایا کیا کہ اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اس آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا تو بچے کو دے دی, آخرت دے نہ سکے. یہی وہ بچہ ہے دنیا کے رونے ہمارے پاس آتے ہیں میری اولاد میری عزت نہیں کرتی, اولاد میرے بھائی عزت کیسے کرے. جب اولاد کو بتایا ہوتا اللہ کے نبی نے والد کی یہ شان ذکر کی
ماں کی شان کا تذکرہ کیا، اولاد کو سکھایا ہوتا اولاد عزت کرتی، لیکن افسوس اس بات پہ ماں باپ کو آج اولاد گالیاں دے رہی۔ پہلے تو لوگ اپنی ماں باپ کے سامنے کبھی اف نہیں کیا کرتے تھے، آج افسوس اس بات پہ ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ آج باہر کا پیسہ کما کے یورپ کے اندر جا کے بندہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر ماں باپ کے حقوق نہیں۔ میرے بھائیوں نکلو ان چیزوں سے، کب نکلو گے؟ آج تو 100 سال بعد اس مسجد میں بھی کوئی اور ہوگا، محفل ہوگی، خطیب بھی کوئی اور ہوگا، علماء بھی کوئی اور ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اپنی قبر میں وہ چراغ جلائیں جو جہنم کی آگ نہ بنے بلکہ جنت کا نور ثابت ہو۔ اپنی قبر کے لیے نور بنا کے جائیں، اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کے آئیں، ورنہ یقین کریں گے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی تھی نیکیوں کے لیے، کہاں زندگی لے کے گئے؟ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اگر نوجوان ہو جائے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے جھجک آتی ہے، غسل کے مسئلے پوچھتے ہوئے جھجک آتی ہے، میرے بھائی پوچھو تو صحیح، آ کے اپنی آخرت صحیح کرو۔ الحمدللہ یہی مقصد لے کے تنظیمات اہل سنت دعوت اسلامی اللہ کے فضل سے نکلی۔ دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا سے 201 ملکوں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی دین کی تبلیغ کر دی، دین کے کام پہنچا۔ الحمدللہ علماء اکرام یہ دعوت اسلامی سنیت ہے، الحمدللہ تنظیمات اہل سنت سب بچے ہیں۔ یہ جو بار بار تفریق کرنے پہ آتے ہیں نا، میں کو سیدھا جواب دیتا ہوں تم ہوتے کو تفریق کرنے کو، کوئی تفریق نہیں، سارے ایک ہیں، ہر عالم کی عزت کرو۔ میرا عوام کا کیا کام ہے؟ ہم علماء اہل سنت کی بات کریں، پچھلے دنوں کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے جو آگے کبھی اس کو بات اس کے بعد، میرے بھائی علماء اہل سنت کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہم نے خاموش رکھنا۔ عالم دین کے بارے میں جو شریعت میں یہاں تک مسئلہ لکھا، اگر کوئی لباس ایسا پہنے کہ تمہیں اعتراض ہو، تمہارے لیے اعتراض کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہو سکتا ہے اس نے کوئی شرعی مسئلہ پڑھا ہو۔ اپنے علماء کی، اپنے امام مساجد کی، اپنے قاری صاحبان کی، اپنے حفاظ کی، اپنے محلے کے ہر عاشق رسول کی عزت کر، احترام کر۔ دیکھیے گا انشاءاللہ تہواریں بھی آئیں گے، مسجدوں کو آباد کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام سے پیار کرنے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔